وہ ہمارے روم کا انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے اور کہا کہ اظہار کی وائف کون سی ہے. اس نے میرے ابو کے بازو کو ایسے زور سے کھینچا اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی, میرے دل میں بہت درد ہوا کہ اس نے میرے والد کے ساتھ ایسے کیوں کیا. کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں, میری بس شرط یہ کہ میری فیملی کو چھوڑ دو, میرے باپ سے میرے بھائیوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے, تمہیں اظہار کی بیوی چاہیے. میں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں, مجھے لے جاؤ. پھر اس میں سے ایک پولیس والا تھا جس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا, مجھے ایسے بازو سے اس نے پکڑا تھا. اور میرے آپ دیکھیں کہ باپ اور بھائی اس چیز کو برداشت کرتے ہیں, وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. کوئی بھی باپ کیسے برداشت کرے کہ اس کی بیٹی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے, اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں. کہ تمہیں اپنی بچی نہیں چاہیے, ہم تمہیں تمہاری بچی سے دور کر دیں گے, تم ساری عمر اپنی بچی کی شکل نہیں دیکھ سکو گی. بتاؤ موبائل کہاں پر ہے, اب تمہارا کیا ہوگا, تمہاری بچی تو اب رول گئی, تم بھی رول گئی, تمہارا شوہر تو بھاگ گیا, بتا دو موبائل کہاں پر ہے, ورنہ تم تو نہیں ملو گی اب گھر والوں کو, تمہاری بچی بھی رول جائے گی, اس کو کون دیکھے گا. وہاں اتنا گندا ماحول تھا, اتنی غلاظت تھی وہاں پر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں وہاں بیٹھی نہیں ہوں, میں وہاں کھڑی رہی اور مجھے ایسے لگ رہا تھا وقت تھم گیا, وقت گزر نہیں رہا تھا وہاں پہ. یہ چور, امپورٹڈ حکومت, یہ کرپٹ لوگ, انہوں نے کتنی کرپشن کی ہے, کروڑوں اربوں کے مالک بنے ہوئے ہیں, اور ان کو لگا کہ جو ہم جس کو چاہیں ذلیل کر سکتے ہیں. لیکن انہوں نے میری 10 ماہ کی بچی کو یہ لوگ ہرا نہیں سکے. میری 10 ماہ کی بچی لوگوں سے جیت گئی ہے اور یہ لوگ ہار گئے ہیں. میں آپ کے چینل کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرنا چاہوں گی, کیونکہ جب اظہار پر تشدد ہوا اس وقت بھی آپ سب نے اظہار کے لیے آواز اٹھائی اور آج ہمارے لیے بھی آواز اٹھائی. السلام علیکم, میں ہوں حسنین, آپ دیکھ رہے ہیں نیا پاکستان. آج میں موجود ہوں ڈاکٹر شہباز گل کے اسسٹنٹ کے وائف کے ساتھ, جنہیں گرفتار کیا گیا, اور وہ ننھی معصوم کلی آیت کے ساتھ جو حوالات میں رہی اور پورے پاکستان اس کے لیے آواز اٹھائی. آج ان سے بات کرتے ہیں, پوچھتے ہیں آخر کیسے یہ واقعہ پیش آیا, کیوں آیا, اور آیت سے جب ماں دور ہوئی تو ماں کی کیا کنڈیشن تھی. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. مجھے سب سے پہلے بتائیں یہ واقعہ کس طرح پیش آیا, کب آیا, کیا ٹائم تھا؟ یہ تھا تقریباً رات 2 سے 3 کے درمیان کا ٹائم تھا. ہم سب اپنے بیڈ پر سو چکے تھے, لیٹے ہوئے تھے, لیکن ہمارے بچے سو گئے تھے. اسی رات میں اپنے امی ابو سے ملنے کے لیے یہاں پر آئی تھی اور میں اس ٹائم جاگ رہی تھی. مجھے بہت زیادہ لائٹس, کیونکہ میرا بیڈ ونڈو کے پاس ہی, ابھی آپ نے دیکھا ہی, آپ اسی بیڈ روم میں بیٹھے ہوئے ہیں, تو یہاں سے کچھ لائٹس اندر آئیں اور میں نے دیکھا کوئی ہارن وغیرہ یا کوئی آواز نہیں تھی جیسے آتی ہے نا پولیس آئے تو آواز کے ساتھ, باقاعدہ بالکل خاموشی کے ساتھ یہاں پہ گاڑیاں آ کر کھڑی ہو گئیں اور ان میں سے کچھ بندے نکلے اور ہمارے صحن کے اندر جو ہے وہ داخل ہو گئے, کیونکہ کوئی انہوں نے گیٹ لاک نہیں کیا, وہ ڈائریکٹ صحن کے اندر کود کے اندر آ گئے. اور یہ سب دیکھنے کے بعد میں بہت پریشان ہوئی اور بہت گھبرا گئی. پھر میں نے اپنے ابو کو جگایا, میں نے ابو کو بتایا کہ میں نے ابو اس طرح سے ہمارے گھر میں پولیس آ گئی ہے. میرے ابو وہ خود ایک بزرگ انسان ہیں, ایجڈ ہیں, ریٹائر ہو چکے ہیں, وہ بہت زیادہ پریشان ہوئے کہ یہ کیا معاملہ ہو گیا ہے ہمارے ساتھ, کیونکہ ایسا تو کبھی ہمارے ساتھ کوئی معاملہ ہوا ہی نہیں ہے, اور یہ کس وجہ سے یہ سب ہوا ہے. بہرحال باہر ان کی میرے بھائی یہ باہر ہی سو رہے تھے, ان کے ساتھ کافی لڑائی ہوئی, ہاتھا پائی ہوئی, انہوں نے ان کو مارا. وہ بہت سارے لوگ پولیس والے تھے کہ ان کے اوپر ہم اپنا دباؤ جو ہے آپ کو ان پہ پریشر کریٹ کریں ہم. اور اس کے بعد ہمارا پہلے جو بیک سائڈ سے وہ انٹر ہوئے تو پہلے کچن آتا ہے, تو کچن کا لاک لگا ہوا تھا, انہوں نے کچن کا لاک توڑا اور وہ فوراً سے وہ اندر داخل ہوئے. اور پھر ہمارے بچے بھی اٹھ گئے, سارے اٹھ گئے, کیونکہ میں اور میرے ابو ہمیں تو پہلے سے ہی اندازہ ہو گیا تھا, کیونکہ ہم نے ونڈو سے میں نے دیکھ لیا تھا اور ابو کو انفارم کر دیے تھے کہ ابو پولیس آ چکی ہے, اور وہ بھی بہت گھبرائے ہوئے تھے. اور اچانک سے پولیس, اور پھر میں آ کر اپنے بیڈ پہ بیٹھ گئی, بہت پریشان تھی, اپنی بیٹی کو دیکھوں, بچوں کو دیکھوں, کیونکہ میرے باقی جو بھائی ہیں ان کے بچے بھی چھوٹے چھوٹے ہیں. اور وہ ہمارے روم کا انہوں نے دروازہ کھولا اور وہ اندر داخل ہوئے اور کہا کہ اظہار کی وائف کون سی ہے. اب اس روم میں تھی, میری بھابھی تھی, اور انہوں نے, اب بھابھی مجھے دیکھ رہی تھی اور میں بھابھی کو دیکھ رہی تھی. اب وہ بھی خاموش اور میں بھی خاموش تھی, اور پھر بھابھی کو وہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اظہار کی وائف ہے. اور پھر میں نے کہا کہ جی میں ہوں اظہار کی وائف. انہوں نے کہا چلو ہمارے ساتھ. میرے ابو بیچ میں آئے, انہوں نے کہا کوئی آپ کے پاس کوئی وارنٹ ہے گرفتاری, آپ ہمارے گھر میں غیر قانونی طریقے سے داخل ہوئے ہیں, دروازہ لاک نہیں کیا. یہ جو آپ کا دروازہ تھا یہ لاک تھا جب وہ اندر داخل ہوئے اور پوچھا کہ اظہار کی وائف کون ہے, دروازہ توڑ کے کس طرح آئے؟ یہ جو ہمارے بیڈ روم کا دروازہ تھا یہ لاک نہیں تھا, یہ صرف بند تھا. اس کو بھائی دفعہ زور سے بند کر دے تو یہ جھٹکے سے کھلتا ہے, فوراً سے ایسے اوپن نہیں ہوتا.
تو یہ بند تھا، اور اس کے آگے کچن کا ڈور جو فرسٹ آتا ہے اس کو لاک تھا، وہ انہوں نے توڑ دیا، اس کو توڑ کے داخل ہوئے. اور پھر میرے ابو نے کہا کہ آپ میری بیٹی کو اس طرح نہ لے جائیں، کیونکہ آپ کے پاس کوئی وارنٹ نہیں ہے، ایک تو ایلیگل طریقے سے ہمارے گھر کے اندر بھی داخل ہو گئے ہیں، ہم آپ کے ساتھ کوپریٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، آپ مجھے لے جائیں. اور انہوں نے کہا کہ نہیں، ہم آپ کی بیٹی کو لے کر جائیں گے. اس میں ایک پولیس والا تھا، خیر مجھے ان سب کی شکلیں مجھے بہت اچھی طرح سے یاد ہیں. اس نے میرے ابو کے بازو کو ایسے زور سے کھینچا، اور مجھے بڑی تکلیف ہوئی، میرے دل میں بہت درد ہوا کہ اس نے میرے والد کے ساتھ ایسے کیوں کیا. میں نے ان کو کہا، میں نے کہا تم لوگوں کو میں چاہیے ہوں، میں تم لوگوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، میں ڈرنے والوں میں سے نہیں ہوں. میرے ماں باپ نے مجھے بہت بہادر بنایا ہے، میں بھائیوں کے ساتھ پل کے بڑی ہوئی ہوں، مجھے انہوں نے اسٹرانگ بیٹی بنایا ہے، مجھے سکھایا ہے کہ بھئی تم نے ایک معاشرے میں کیسے چلنا ہے. میں نے کہا اب میں آپ کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوں، میری بس شرط یہ کہ میری فیملی کو چھوڑ دو، میرے باپ سے میرے بھائیوں سے تمہارا کوئی تعلق نہیں ہے، تمہیں اظہار کی بیوی چاہیے. میں نے کہا میں جانے کے لیے تیار ہوں، مجھے لے جاؤ. پھر اس میں سے ایک پولیس والا تھا جس نے میرا ہاتھ بھی پکڑا تھا، مجھے ایسے بازو سے اس نے پکڑا تھا. اور میرے آپ دیکھیں کہ باپ اور بھائی اس چیز کو برداشت کرتے ہیں، وہ کبھی بھی اس چیز کو برداشت نہیں کرتے. کوئی بھی باپ کیسے برداشت کرے کہ اس کی بیٹی نے کچھ کیا ہی نہیں ہے، اس کو کیسے لے کے جا رہے ہیں. اور بہرحال پھر ان کے ساتھ، اور جو لیڈی پولیس تھی وہ ایک تھی ان کے ساتھ، وہ بھی نہ ہونے کے برابر یہ بہت سارے پولیس والے تھے. مجھے پھر بعد میں پتہ چلا کہ وہ 3 تھانوں کی پولیس تھی ان کے ساتھ. پھر لوگ مجھے لے کر گئے. اور جب آپ کو لے کے جا رہے ہوں گے، باپ، آپ کی ماں، آپ کے بھائی تو چلاتے ہوں گے، روکتے ہوں گے، تو کیا کنڈیشن تھی بیٹی کی؟ آپ کی کیا کنڈیشن تھی جب آپ جا رہی تھی، اور پیچھے سے باپ تو واضح دیتا ہوگا کیوں میری بیٹی کو لے کے جا رہے ہیں؟ میری اس وقت بہت بری کنڈیشن تھی، میں تکلیف میں تھی، لیکن مجھے خود سے زیادہ اپنے گھر والوں کی، اپنی بچی کی پرواہ تھی. میں یہ سوچ رہی تھی، میں کہہ رہی تھی بس امی آپ سب اندر چلے جائیں، آپ لوگ روڈوں پہ مت کھڑے ہوں، میں نہیں چاہتی میری وجہ سے میرے ماں باپ رسوا ہوں، آپ اندر چلے جائیں، میں ان کے ساتھ چلی جاؤں گی، آپ نے پریشان نہیں ہونا، آپ خود کو سنبھالیں. میں ان کو دیکھ کے میں اداس ہو رہی تھی، دکھی ہو رہی تھی، میں بیٹی کو دیکھ کے بہت تکلیف میں آ گئی تھی. اور میری بیٹی کو اس ٹائم بھابھی نے اٹھایا ہوا تھا، یہ بہت شور شرابے کی وجہ سے بچوں کی آنکھ کھل گئی تھی، یہ اٹھ گئی تھی. اور پھر وہ لوگ مجھے لے کر چلے گئے، اور یہاں سے سیدھا مجھے لے کر گئے ستارہ وومنس تھانہ تھا، وہاں پر لے کر گئے. وہاں پر جاتے ساتھ ہی انہوں نے پھر پوچھ گچھ سٹارٹ کی. انہوں نے کہا، وہاں پہ میں اکیلی روم میں بیٹھی تھی، میرے سامنے بہت سارے لوگ تھے. انہوں نے پھر سوالات کیے. انہوں نے کہا کہ اچھا سوالات کی طرف آتے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ کو لے کے جا رہے تھے، آپ اپنی بیٹی کو سوچ رہے ہوں گے جسے ابھی گود میں اٹھایا ہوا ہے، ماشاءاللہ پیاری سی معصوم سی کلی آیت، دیکھیں مسکراتی کتنی پیاری لگ رہی ہے. اب آپ اس کو سوچتے ہوں گے تو کیا کنڈیشن تھی کہ میں اپنی بیٹی سے دور جا رہی ہوں، اور ایسی بیٹی، کیا کہیں گے آپ؟ میں یہی کہوں گی کہ ابھی میں اس طرف آ رہی ہوں کہ جب میں بہت زیادہ گھبرائی، جس ٹائم پہ مجھے لگا کہ شاید اب پتہ نہیں میں موت کی طرف جا رہی ہوں، وہاں پہ جب انہوں نے کچھ سوالات کیے، اس کے بعد پھر انہوں نے میری لوکیشن جب چینج کی، تو اس وقت میری آنکھوں پر انہوں نے پٹی باندھ دی تھی کہ اب ہم اس کو جہاں لے کر جائیں اس کو پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ کہاں جا رہی ہے. تو وہ میرے لیے ایک بڑا تکلیف والا معاملہ تھا. کیا سوالات کیے تھے انہوں نے جب آپ کو پہلے تھانے میں لے کے گئے؟ جب وہ پہلے تھانے میں لے کر گئے ہیں تو سب سے پہلے انہوں نے کہا کہ اظہار کہاں ہے، تمہارا شوہر کہاں پر ہے. میں نے کہا مجھے نہیں پتا کہ وہ کہاں پہ ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ کیونکہ وہ نمبر ٹریس کر رہے تھے، انہوں نے کہا 1 گھنٹہ پہلے تمہاری بات ہوئی ہے شوہر سے. میں نے کہا واٹس ایپ پہ. انہوں نے کہا چلو اب میسج کرو. موبائل کا کوڈ کھولا، انہوں نے کہا پوچھو اس سے کہ یہ کہاں پر ہے، اس سے بولو موبائل لے کر آؤ. میں نے اظہار سے بات کی، اظہار نے ان کو بولا کہ نہیں ہے. پھر انہوں نے اظہار سے بات شروع کر دی. اس دوران جب میری اظہار سے بات کروائی ہے، میں نے اظہار سے کہا کہ اظہار یہ لوگ مجھے نا ستارہ وومنس تھانے میں لے کر آ گئے ہیں، زیادتی کی ہیں لوگوں نے، ان کے پاس کوئی وارنٹ نہیں. یہ بات میں نے ان کے سامنے کی تھی. یہ جب کی تو ایک پولیس افیسر بہت زیادہ غصے میں آ گئے کہ تم نے ہینکی پینکی مارنی شروع کر دی ہے، ہم نے تمہیں بولا ہے کہ اظہار کو بلاؤ، اس کو کہو وہ یہاں پہ آئے، تم نے اس کو لوکیشن بھی بتا دی ہے. اور انہوں نے کہا اب اس کی لوکیشن چینج کرتے ہیں. پھر میری آنکھوں پہ پٹی باندھی. پھر مجھے کہاں لے کر گئے یہ نہیں پتا، جس تھانے میں مجھے لے کر گئے 30 سے 35 منٹ کی کوئی ڈرائیو تھی. پھر مجھے وہاں لے کر گئے. پھر وہاں پہ لے جا کے پوچھ گچھ کی. ایک لیڈی کمانڈو بھی تھی، اس کو بھی ساتھ تیار کر لیا کہ تم بھی آ جاؤ. پھر وہ وہاں پر لے گئے مجھے اور ایک پلاسٹک کی چیئر پہ بٹھا دیا تھا. مجھے سوالات کرتے رہے کہ تمہیں اپنی بچی نہیں چاہیے، ہم تمہیں تمہاری بچی سے دور کر دیں گے، تم ساری عمر اپنی بچی کی شکل نہیں دیکھ سکو گی، بتاؤ موبائل کہاں پر ہے. کیونکہ آپ کو پتہ ہے بیوی شوہر کے سب سے زیادہ قریب ہوتی ہے، اسے پتہ ہوتا ہے کہ بھی میرے شوہر نے فلاں چیز کہاں رکھی ہے. میں نے کہا مجھے ایسا کچھ بھی نہیں پتا.
میں اس موبائل کے بارے میں نہیں جانتی, اور میرے شوہر سے تو انہوں نے خود بات کی, انہوں نے کہا کہ میں بھی نہیں جانتا اس بارے میں, کچھ بھی نہیں جانتا. پھر انہوں نے مجھے وہاں ایک روم میں بٹھا دیا, میں بیٹھی ہوئی تھی, وہاں پولیس فیمیلز تھی, وہ پھر مجھ سے باتیں کرتی تھی اور مجھے کہتی رہی, وہ مجھے ایموشنل کرتی تھیں کہ اب تمہارا کیا ہوگا, تمہاری بچی تو اب رول گئی, تم بھی رول گئی, تمہارا شوہر تو بھاگ گیا, بتا دو موبائل کہاں پر ہے, ورنہ تم تو نہیں ملو گی اب گھر والوں کو, تمہاری بچی بھی رول جائے گی, اس کو کون دیکھے گا. تو اس طریقے سے مجھے مینٹلی ٹارچر کرتے رہے. میں نے ان کو بہت بتایا, میں نے کہا کہ نہیں ہے میرے شوہر کے پاس, میرے پاس بھی نہیں ہے, لیکن ہے ہی نہیں, میں کہاں سے بتا دوں. کس کے موبائل کی بات کر رہے تھے؟ یہ بات ہو رہی تھی شہباز گل صاحب کے موبائل کی بات ہو رہی تھی کہ وہ آپ کے پاس ہے. میں نے کہا نہیں ہے میرے پاس. تو بس پھر یہاں سے بات چلی, اور پھر اس کے بعد تقریباً صبح 5 سے 6 بجے تک میں وہیں بیٹھی رہی, اور پھر سورج نکل گیا تھا, چڑیوں کے بولنے کی آوازیں آ رہی تھی مجھے, کہ اندازہ ہو گیا تھا کہ صبح کا ٹائم ہو گیا. اور پھر مجھے وہاں سے واپس, جس حوالات میں تھے وہاں اندھیرا تھا, وہاں کچھ نظر نہیں تھا آ رہا کہ دن ہے رات ہے. میرے لیے اندھیرا ہی تھا, کیونکہ انہوں نے میری آنکھوں پہ پٹی باندھی ہوئی تھی. ان کے لیے نہیں ہوگا, شاید لائٹ ہو. بہرحال پھر وہاں سے وہ مجھے لے گئے, دوبارہ وہ مجھے لے کر آئے ہیں ستارہ تھانے میں, لیکن مجھے نہیں پتا تھا کیونکہ اس وقت بھی میری آنکھوں میں پٹی بندھی تھی. لاسٹ اسٹیشن بھی یہی تھا, یہیں پر لے کر آئے ہیں, اور آنکھوں سے پٹی تب اتاری جب مجھے حوالات کے اندر وہ لے گئے. وہاں پہ کچھ پہلے سے کچھ لڑکیاں آئی ہوئی تھیں, انہوں نے ان کو گرفتار کیا ہوا تھا, کچھ سینٹر کی کچھ لڑکیاں تھیں, 15 سے 20 وہ لڑکیاں تھیں. اور پولیس والے نے ان کو زور سے بولا کہ اگر میں نے دیکھا, یہاں پہ آپ دیکھ لو آگے پیچھے کیمراز لگے ہوئے ہیں, اگر اس لڑکی سے کسی نے بھی بات کرنے کی کوشش کی تو پھر اسے ہم پورا ہفتہ یہیں پہ سڑائیں گے. وہاں اتنا گندا ماحول تھا, اتنی غلاظت تھی وہاں پر کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی. میں وہاں بیٹھی نہیں ہوں, میں وہاں کھڑی رہی, اور مجھے ایسے لگ رہا تھا وقت تھم گیا, وقت گزر نہیں رہا تھا. وہاں پہ حوالات میں وقت بہت سختی سے گزرتا ہے. میں کھڑی رہی وہاں پر, انتظار کرتی رہی کہ مجھے پتا تھا میرے گھر والے آئیں گے مجھے ڈھونڈتے ہوئے, لیکن ان لوگوں کو اوپر سے یہ آرڈرز ملے تھے کہ اس کے گھر میں سے کوئی بھی آئے اس کے بارے میں نہیں بتانا, کسی کو نہیں پتا چلنا چاہیے کہ اس پولیس اسٹیشن میں ہے. ایسا ہوا کہ میں حوالات میں کھڑی تھی, اور بالکل میں اس کے جنگلے کے ساتھ ہی کھڑی ہوئی تھی. میرا بھائی آیا مجھے ڈھونڈتا ہوا, نعمان, اس کی وہ بات کر رہا تھا لیڈی کانسٹیبل سے کہ میری بہن یہاں پر آئی ہے. وہ اسے بتا رہی تھی, نہیں آپ, وہ رجسٹر دکھا رہی تھی اس کو, یہ دیکھ لیں نام لکھے ہوتے ہیں, کوئی نام اس میں نہیں آیا لکھا ہوا, سائرہ نام کی کوئی لڑکی ہمارے پاس نہیں ہے. اور پھر میں نے دور سے اپنے بھائی کو دیکھا, میں نے اس کی بازو دیکھی اور میں نے پہچان لیا, شرٹ دیکھی ہے ایک سائڈ اس کی میں نے دیکھی اور میں نے پہچان لی. میں نے کہا تو میرا بھائی کھڑا ہوا ہے. میں نے زور سے آواز لگائی, نعمان بھائی, اور نوم بھائی میں ادھر ہوں. انہوں نے کہا سائرہ تم ٹھیک ہو, اس کو پیار سے نومی کہتی ہوں میں. اس نے کہا, میں نے کہا میں ٹھیک ہوں, آئے ٹھیک ہے نا؟ اس نے کہا ہاں آئے ٹھیک ہے. وہ پھر اس کو انہوں نے وہاں سے بھیج دیا. اچھا, وہاں رہ کر آپ نے سب سے پہلے اپنی بیٹی کا پوچھا, جو رات گزری آپ کی اپنی بیٹی کے بغیر, کیا خیال آتا تھا اپنی بیٹی کا؟ جس طرح آپ نے کہا کہ وہ آپ کو ٹارچر کرتے تھے کہ آپ اپنی بیٹی کو دور کر دیں گے, تمہاری بیٹی رول جائے گی, تم رول جاؤ گے, تمہاری فیملی رول جائے گی, اور اس طرح مینٹلی ٹارچر کرتے رہے, تو کیا خیال آتا تھا آپ کو اس معصوم سی کلی کے بارے میں؟ مجھے اپنی بیٹی کی بہت زیادہ یاد آ رہی تھی, اور میں سوچ رہی تھی وہ تو میرے بغیر ایک گھنٹہ نہیں رہتی, وہ میرے بغیر روتی ہوگی, پوری رات کیسے گزارے گی. مجھے یہ بہت زیادہ خیال آ رہا تھا, اور مجھے یہ بھی محسوس ہو رہا تھا کہ نا ہم اس وقت حالت جنگ میں ہیں, ہم جہاد کر رہے ہیں, اس وقت ہم جہاد کی کیفیت میں. اللہ تعالیٰ نے مجھے بہت ہمت اور حوصلہ دیا. میں ان لوگوں کے سامنے گڑ گڑائی نہیں ہوں, بلکہ میں نے ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی ہے ان لوگوں کے ساتھ. میں ان لوگوں سے بالکل بھی نہیں گھبرائی, حالانکہ میں اکیلی تھی, وہ سارے اتنے سارے مرد, اتنے سارے لوگ تھے وہاں پر پریشر ڈالنے کے لیے, لیکن میں بالکل بھی پریشان نہیں ہوئی. بس تکلیف تھی تو اپنی اولاد کی تھی, اپنے والدین کی تھی, اپنی کوئی تکلیف نہیں تھی مجھے بس یہ تھا کہ میری بچی کا کیا ہوگا. اب میں نے اپنا معاملہ اللہ پہ چھوڑ دیا. میں نے کہا اب میرا تو جو ہوگا, میرا تو اللہ مالک ہے. میں نے دل میں ہی دعا کر لی, میں نے کہا یا اللہ میں اپنا معاملہ تیرے سپرد کرتی ہوں, تو جانتا ہے کہ ہم نے کچھ بھی نہیں کیا, تو کسی انسان کو صفائی دینے کا کیا فائدہ, اللہ تعالیٰ دلوں کے حال جانتا ہے. اس لیے اس چیز نے مجھے اسٹرانگ کیا. اور پھر جب میرے بھائی کو پتہ چل گیا کہ میں وہاں پہ ہوں, پھر انہوں نے بھائی سے کہا کہ اچھا آپ ان کو چھڑانا چاہتے ہیں, آپ پارا تھانے جائیں. اس طرح ان کو بھیجا بہانے سے, وہ پارا تھانے چلا گیا. وہاں پر انہوں نے ان کو بٹھا لیا اور کہا کہ بیٹھ جاؤ, تمہاری بھی ایف آئی آر کٹی ہوئی ہے.
اور اس کے بعد پھر وہاں پہ ایک ایس ایچ او صاحبہ تھیں, وہ آئی ہیں, انہوں نے پورے اسٹاف پہ غصہ کیا. ان کو کوئی کال آئی ہے کہ کیسے پتہ چلا اس کے گھر والوں کو کہ سائرہ یہاں پر ہے. انہوں نے کہا کہ ہم نے نہیں بتایا. وہ اسٹاف کو ڈانٹ رہی تھی اور اسٹاف نے کہا کہ ہم نے نہیں بتایا. اس نے دور سے اپنے بھائی کو دیکھا اور اس نے آواز لگائی اپنے بھائی کو کہ میں یہاں پہ ہوں. میں نے کہا میں نے اپنے بھائی کو پہچان لیا تھا. اور اس کے بعد بہرحال پھر کالز آ رہی تھی, یہ معاملہ اوپر جا رہا تھا, کچہری سے کالز آ رہی تھی کہ ان کو لے کر آئیں. اچھا مجھے یہ بتائیں آیت کے بارے میں کیا کہیں گی آپ؟ آیت کا آپ نے کہا کہ مجھے بہت خیال آیا. اس حقیقی آزادی میں جو آیت نے رات حوالات میں گزاری اس بارے میں کیا کہیں گے؟ ایسا ہوا کہ میری ایک رات میری حوالات میں گزری ہے, ایک رات اور ایک دن تقریباً وہ کچہری میں آتے جاتے وہ سارے اس پروسیس میں. پھر اگلی ایک رات اور ایک دن جو تھا وہ میرا جیل میں گزرا ہے. اور اس وقت جو ہے وہ میری بیٹی مجھ سے اس تمام ٹائم پیریڈ میں میری بیٹی مجھ سے دور رہی ہے. کچہری میں تھوڑی سی دیر کے لیے میری آیت سے ملاقات ہوئی ہے, باقی تمام وقت میں میری بچی مجھ سے دور تھی. کیا جذبات ہے جب آپ نے آیت کو دیکھا کچہری میں؟ کیا سوچ رہی تھی؟ جب میں کمرہ عدالت میں تھی وہیں پر انہوں نے کہا کہ بچی کو لے آئیں, اس کی والدہ سے ملوائیں. اس وقت میں بہت زیادہ ایموشنل ہو گئی, میری آنکھوں میں آنسو آ گئی کیونکہ یہ رو رہی تھی. اور اس نے جیسے ہی مجھے دیکھا تو یہ چپ ہو گئی اور مجھے بھی بہت اچھا لگا کہ شکر ہے میری بیٹی مجھے مل گئی ہے. اور لیکن پھر اس کے بعد پھر دوبارہ فیصلہ آیا کہ ان کو ریمانڈ پہ بھیج رہے ہیں, جوڈیشل ریمانڈ پہ ان کو اڈیالہ منتقل کر رہے ہیں. پھر میں بہت دکھی ہو گئی کہ یار پھر سے مجھے وہاں بھیج رہے ہیں. میں نے اصل میں نا بہت سختی دیکھ لی تھی حوالات میں, اور پھر میں نے سوچا کہ یہ لوگوں نے مجھے حوالات میں کتنے گندے ماحول میں رکھا. اب وہاں پہ جانا ہے اڈیالہ میں, میری بچی کیسے مینیج کرے گی, میری بچی کیسے رہے گی جیل میں. تو میں نے کہا کہ میں اپنی بچی کو کسی عذاب میں نہیں ڈالوں گی, جو بھی ہے میں اپنے اوپر برداشت کروں گی, میری بچی کو تکلیف نہیں دیکھے گی. پھر وہاں سے وہ لوگ مجھے لے گئے وہاں پہ, پہلے پیمس لے کر گئے, وہاں پہ کچھ میڈیکل تھا کروانا تھا, میڈیکل کروایا. اس کے بعد پھر اڈیالہ جیل. اور جب میں جا رہی تھی تو میں راستے میں سوچ رہی تھی کہ یار میں نے بھی زندگی میں کبھی ایسا وقت دکھنا تھا, کبھی جیل دیکھنی تھی اور ایک